میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر جو کہ سورہ یاسین سے پہلے کی صورت مبارکہ ہے، اس کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج کے ہمارے نماز جمعہ کا جو عنوان ہے، ایک تو ظلم کا برا انجام، ایک عنوان تو یہ ہے کیونکہ آج ہر بندہ ظالم بنا ہوا ہے، کوئی کرپشن کر کے، کوئی دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، کوئی دکانوں پہ قبضہ کر کے، کوئی مکانوں پہ قبضہ کر کے، کوئی کسی کی عزت کو پامال کر رہا ہے، کوئی کسی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی مال کا دشمن بنا ہوا ہے اور مرنا بھول گئے ہیں۔ یہ ایک محلے سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر گاؤں تک، گاؤں سے لے کر علاقوں تک، علاقوں سے لے کر پھر پوری دنیا میں، پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بدماش امریکہ ہے۔ اس نے اپنے گماشتے پار رکھے ہیں، کوئی اسرائیل کی صورت میں، کوئی انڈیا کی صورت میں۔ جس طرح پین دیہات کا بڑا چودھری ہوتا ہے، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے ہوتے ہیں اور اس نے مختلف اپنے بدماش پال رکھے ہوتے ہیں۔ کسی کا مال اٹھا لایا، کسی کا بچہ اٹھا لایا، کسی کی عورت اٹھا لایا، اور وہ بدبخت ان کے پیچھے سے پشت پناہی کرتا ہے۔ یہی صورتحال اس وقت دنیا میں ہے کہ امریکہ مختلف ممالک پہ مختلف طریقے سے ظلم و زیادتیاں کرتا ہے۔ جو اس کے آگے ڈٹ جاتا ہے پھر ان کی حکومتوں کو تہ و بالا کر دیتا ہے۔ کبھی افغانستان کی صورت میں، کبھی عراق کی صورت میں۔ عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی ہوئی، افغانستان کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہوا، اور پھر ملکوں کے اندر آپس میں یہ ہماری حکومتوں کو لڑا کے، ہمارے اندر کرپشن کر کے، جس چیز کی طرف ہر حکومت کو توجہ دینی چاہیے تھی کہ ملک کے اندر عدل و انصاف ہو، لوگوں کے حقوق پورے ہوں، مہنگائی کم ہو، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں یوں کروں گا۔ ان کے پیچھے بڑی دوسری قوتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کر کے، ایک دوسرے کے حقوق پامال کر کے 5 سال گزارتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے پہلے نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، میں یوں کر کے دکھاؤں گا، فلاں کروں گا، وہ ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساری ظلم و زیادتیاں ہر ماحول معاشرے میں ہو رہی ہیں، گلی ملے میں آپ دیکھیں، رشتہ داروں میں آپ دیکھیں۔ تو یاد رکھو ظلم کا انجام بہت برا ہے، اور ظالم کو اللہ رب العالمین چھوٹ دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ عام بندہ یہ سمجھتا ہے یار میرے ساتھ فلاں نے اتنا ظلم کیا، اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ عام مسلمان کے ذہن میں یہ آتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، انڈیا برباد کیوں نہیں ہو گیا، اسرائیل تباہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اللہ علیم حکیم، اللہ کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ کس کو کس موقع پر کیا سزا دینی ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کو مہلت دینی ہے تو کتنی دینی ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کے پیٹھ پر کوئی چلنے والا زندہ نہ رہتا۔ ہر بندہ دیکھے کہ مجھ سے کتنی ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، میں کتنا پاک باز ہوں، اور میں تو کم کم چلتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی چونٹیاں آ جاتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہم سے مر جاتے ہیں۔ یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ ظلم کی تعریف آگے جا کے میں کروں گا، پہلے ترجمہ سنیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، لیکن ایک وقت مقرر تک وہ انہیں ڈیل دیتا ہے، وہ انہیں ڈیل دیتا ہے ظالموں کو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کے علم میں ہے کس نے کیا 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 ہے اور کس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے مظلوموں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور اسی آیت مبارکہ کے انہی الفاظ کے ساتھ ظالموں کو ان کا انجام بھی بیان کیا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے کردار کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے ظالم کے ساتھ کیا ہو، ظالم کیا کر رہا ہے اور مظلوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مظلوم کو دل چھوٹا نہیں کرنا، وہ لمحہ بھی آنے والا ہے کہ ظالم کی پکڑ ہوگی، اور پھر کیسی ہوگی؟ پھر اللہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک دوران سفر میں تھا، اور دوران سفر
ڈاکوؤں نے ہمیں آگے نہ جکڑ لیا، ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور مال لوٹ لیا۔ فرماتے ہیں ہمارے کچھ ساتھیوں کو قتل کر دیا اور کچھ کو زندہ چھوڑ دیا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ کے وہ ہمارا مال لے کے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ بڑی مشکل سے کہتے میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کھلوائے، چھوڑے، رسوں سے باندھے ہوئے تھے، کسی طریقے سے اپنے ہاتھ پاؤں میں نے کھولے۔ اب سارا دن گزر چکا تھا، پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، دائیں بائیں دیکھا کہیں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، مال سارا لوٹا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دور مجھے ایک جگہ روشنی نظر آئی، شام ہو رہی تھی، روشنی نظر آئی، میں نے کہا چلو وہاں جا کے پانی مانگتے ہیں، شاید پینے کے لیے پانی مل جائے، کم از کم جان تو بچے، مال تو لوٹ گیا، جان تو بچے۔ فرماتے میں کسی طریقے سے چلتے چلتے جب وہاں پہنچا تو میں نے جا کے اس کو جھونپڑی کے اندر جھانکا، وہی ڈاکو تھا، اسی ڈاکو کی جھونپڑی تھی جو ہمارا مال لوٹ کے آیا تھا، جو ہمیں باندھ کے آیا تھا۔ میں نے جا کے آواز دی، میں نے کہا العطش العطش، پیاس پیاس، تباہ ہو گیا، کچھ پانی پینے کے لیے دے دیں۔ وہ اندر سے ننگی تلوار لے کر آیا، کہنے لگا تیری جان نکال، تو پہلے چھوڑ دیا تو اب تو پانی پینے آ گیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھ ہی اس کی بیوی آ گئی، اس نے کہا نہیں، مال تو نے لوٹ لیا ہے، پیاسا ہے تو پانی پلا دے، انسان ہے کم از کم۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ پانی پلانے کے بجائے وہ کہتا ہے اس نے مجھے اوندا کر دیا، میرے اوپر چڑھ گیا اور تلوار ہاتھ میں لیا، ابھی مجھے مارنا ہی چاہتا تھا تو اللہ کا کرنا ایسا، جھاڑیوں کے اندر سے شیر نکلا، اور شیر نے آتے ہی اس بندے کو، اس ظالم کو، اس ڈاکو کو چیر پھاڑ دیا۔ اس کی بیوی بھی دیکھتی رہی اور میں بھی دیکھتا رہا، وہ اپنے برے انجام کو پہنچ گیا، اللہ کی سزا اسے مل گئی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ چاہے تو اسی وقت مجرم کو سزا دے دے، چاہے تو ڈھیل دے، اور اس ڈھیل دینے میں بھی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، خواہ وہ گلی محلے میں ہوں، وہ قبیلے میں ہوں، وہ افراد کثیرہ ہوں، وہ سوچتے ہیں یار اتنا ظلم ہوا، اس ظالم کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا، اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو یاد رکھو سزا نہ دینے میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت کہ اللہ رب العالمین حلیم ہے۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے بردبار، برداشت کرنے والا، اور عام لفظوں میں سے یوں سمجھے کہ وہ بندہ، عام بندے کے لیے اگر یہ لفظ ہو حلیم، کیونکہ یہ صفت اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں برداشت کرنے والا بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو یہ برداشت کرنا سنت انبیاء ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کی بھی سنت ہے۔ بندے کے لیے یہ صفت ہو تو کسے کہتے ہیں حلیم؟ حلیم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس طاقت قوت ہو، وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکے لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر دے، اسے چھوڑ دے، اسے حلیم کہا جاتا ہے، اسے بردبار کہا جاتا ہے، اسے برداشت کرنے والا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کیونکہ تخلقوا باخلاق اللہ، رب چاہتا ہے میرے بندے میرے رنگ میں رنگے جائیں، میری صفات کو اپنائیں۔ رب غفار ہے، معاف کرتا ہے، تو رب چاہتا ہے میرا بندہ بھی معاف کر دے۔ رب ستار ہے، پردہ پوش ہے، تو رب چاہتا ہے میرا بندہ بھی پردہ پوش بن جائے۔ رب رزاق ہے، رزق عطا کرتا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ بھی سخی بن جائے۔ رب عطا کرنے والا ہے، رب چاہتا ہے میرا بندہ بھی داتا بن جائے، جو بھی اس کے در پہ آئے خالی نہ جائے، جھولیاں بھر کے لے کے جائے۔ رب ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حلیم، حلم، برداشت کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ کا جو بندہ برداشت کرتا ہے اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت برداشت پہ قربان کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی غرض کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہ اللہ کا حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے اب آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ اللہ کا وہ پیغام پہنچانے کے لیے طائف جو کہ عرب کا ایک علاقہ تھا، سرکار وہاں تشریف لے گئے جو لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اب ان سرداروں نے بجائے اس کے کہ وہ آپ کی عزت افزائی کرتے، آپ کی آہ و بھگت کرتے، آپ کا احترام کرتے، ان ظالموں نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باو اجداد کے جو دین ہے اس کے خلاف کہتے ہیں، ہماری مورتیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مورتیاں کچھ نہیں دے سکتے، اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے، ان ظالموں نے لڑکے نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے اور آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ دونوں طرف لوگ اکٹھے ہو گئے
اور آپ کو نعوذ باللہ دوڑاتے تھے اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے، پتھر مار مار کے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان کر دیے، جس میں اقدس کے اندر سے خون آنا شروع ہوگا۔ وہ پاؤں جن کے تلووں کے بوسے جبرائیل امین لے، ان پاؤں سے خون آ رہا ہے۔ سرکار جہاں قدم رکھے رب اس مقام کی قسم اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب جہاں آپ قدم رکھتے ہیں مجھے اس شہر مکہ کی قسم، سرکار کے جہاں قدم رکھے ہیں اس کی قسم رب اٹھائے، اور وہ قدم لو لوہان ہے۔ اب حضور علیہ السلام چاہتے تو ان سے انتقام لیتے، بدلہ لیتے، حضور قادر سے بدلہ لینے پہ اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔ ہواؤں کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو فرمائیں، ایسی ہوا چلائیں گے بستی تہ و نیس ہو جائے گی، زیر و زبر ہو جائے گی، اوپر سے نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر ہو جائے گا۔ دوسرا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے پہاڑوں پہ مقرر کر رکھا ہے، آپ حکم فرمائیں میں پہاڑوں کو آپس میں ملاؤں گا، یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جب جان لیں گے تو پھر میرے بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، ابھی تو خون نکل رہا ہے، پھر میرے جسم سے علادہ ہونے والا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، اٹھا کے اپنے چہروں پہ لگائیں گے۔ اور پھر وہ چشم فلک نے وہ موقع دیکھا کہ وہی لوگ جو آپ کو لو لوہان کرنے والے تھے، جو آپ کو پتھر مارنے والے تھے، وہی لوگ آپ کے سجن بن گئے، آپ کے صحابی بن گئے، آپ کے پیارے بن گئے۔ اب آپ کے بال مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اب آپ کا غسالہ مبارک، چہرہ مبارک ہوتے تھے، پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ یہ ہے موقع دینا، یہ ہے موقع دینا۔ اللہ رب العالمین کبھی ظالم کو موقع دیتا ہے کہ، اور اس موقع دینے میں ایک حکمت یہ ہوتی ہے، کیا حکمت؟ کہ اس کا مستقبل اس نے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ اسے اچھے کام لینا چاہتا ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے اللہ رب العالمین اسے موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ حلم ہے، ایک طرف صبر کرنے والے کو اس کا ثواب مل گیا، اور دوسری طرف جو جبر کرنے والا تھا، جو ظالم تھا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ کئی صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے تلوار لے کر کہ میں سر قلم کر کے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہا اب تو سر دے کے جا رہا ہوں، لے کے نہیں، اب میری گردن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، اب ساری زندگی آپ کا غلام ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ کتنا برداشت کرتا ہے، اور اس برداشت کرنے کو حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، جو دوسرے کو ہرا دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، جو غصے کو قابو کر لے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش میں ہوتا ہے، دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں ہوتا ہے، بات کرے تو پھر بھی کوشش ہوتی ہے ہرا دے، طاقت میں آئے، حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے تو اسے بچھاڑ دے۔ بچھاڑ دینا کمال نہیں ہے، معاف کر دینا کمال ہے، اور یہ معافی اللہ کو پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ شب قدر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لیے پورا سال انتظار کرنا ہوتا ہے، پورا مہینہ انتظار کر کے پھر اعتکاف میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا ہے، یا رسول اللہ وہ رات مل جائے تو مانگوں کیا؟ فرمایا یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار اگر آپ سے ناراض ہے، اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے، مان لیتے ہیں ظلم کیا ہے، لیکن معاف کر دیں، معاف کر دیں، کیوں؟ اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کتنا پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، کہ اس مظلوم کو اللہ کتنا بڑا آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اور بیٹھے بیٹھے سرکار مسکرا دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں مسکرائی؟ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا، مجھے قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ایک ظالم ہوگا اور ایک مظلوم، اور دونوں ہی گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ مظلوم کہے گا، یا اللہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے،
اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میری زمین پہ قبضہ کیا، میری عزت کو پامال کیا، میرا مال اس نے نقصان کیا، یا اللہ میں نے اس اپنے بھائی سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ تیری بارگاہ میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آج تجھ سے بدلہ، آج تیری بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اب تو اس کے پاس کوئی نیکی رہی نہیں، اس کی جتنی نیکیاں تھیں، اس نے جس پہ ظلم کیا تھا، یہ ظلم تجھ پہ نہیں کئیوں پہ کیا تھا، اور اس کی نیکیاں اب ختم ہو چکی ہیں، مظلوموں کو دے دی گئی ہیں، تجھے اب کیا دیں؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کے پاس اگر نیکی دینے کے لیے کچھ نہیں رہا تو میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دے، میرا بوجھ تو کم ہو جائے۔ اب جب سرکار نے یہ بات کہی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور سرکار نے شاہ فرمایا وہ دن بڑا سخت ہوگا، ہر بندہ چاہے گا کاش میرا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے، میرے اوپر یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ بھی کم ہو جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس گناہ تو ہیں، میرے گناہ اس کے سر ڈال دے اور میرا بدلہ اس سے ضرور لے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اس کے اوپر تو پہلے بھی گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، ابھی یہ تکرار چل رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین انہیں جنت کا منظر دکھائے گا، جنت کا حسین منظر ہوگا، بڑے بڑے محلات ہوں گے، ہیرے سونے اور چاندی کے جوہرات ہوں گے۔ تو یہ مظلوم جو پہلے یہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں نے بدلہ لینا، ہی پوچھے گا یا اللہ لمن ھذا، یا اللہ یہ کس کا، یہ کسے ملے گا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا جو اس کا حق ادا کرے، جو اس کی قیمت ادا کرے گا اسے ملے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو بھی ادا کر سکتا ہے، تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ مجھے بتا، میں اس کی قیمت ادا کروں اور جلدی جنت میں جاؤں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ قیمت ہے اس جنت کی۔ اللہ اکبر، یہ قیمت ہے اس جنت کی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، رب فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہی جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ اس لیے مسلمانوں اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو، اور ہر بندے کے اوپر ہر مول معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ معاف کرے، کیونکہ معافی اللہ کو پسند ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس سے اللہ بدلہ فی الفور اس لیے نہیں لیتا کہ اللہ اپنے اس مظلوم بندے کو یہ انعام دینا چاہتا ہے۔ اور دوسری حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم سے بدلہ کیوں نہیں لیتا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ ظالم کا مستقبل اللہ کے علم میں ہے، اللہ علیم ہے، اس کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی نگاہ پاک اس کے مستقبل پہ ہوتی ہے، اس لیے فی الفور اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر بھی گزرا کہ جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا 50 افراد کا دستہ جو حضور نے مقرر کیا تھا کہ اسی مقام پہ رہنا ہے، تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، اور کافروں کی طرف سے لڑنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، یہ بکھر گئے ہیں، کچھ وہاں سے نکل گئے، کچھ وہاں رہ گئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پہ۔ کن پہ حملہ کیا؟ مسلمانوں پہ، مسلمانوں کی فوج پہ حملہ کیا، اور مسلمانوں کی فوج کے کئی افراد شہید ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہی خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے فوج کی کمانڈ کر رہے تھے، ان کے نمائندہ تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا سیف من سیوف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے یہ تلوار ہیں، انہیں یہ اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد انہوں نے کیا، اور بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے مارا۔ تو بظاہر وقتی طور پر وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے علم میں یہ تھا کہ ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کرنی ہے، اس لیے اللہ نے انہیں سزا نہ دی، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان عطا فرما دیا۔ ایک اور مثال، حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل اسلام کا سخت دشمن، جس نے مسلمانوں پہ اتنا ظلم و زیادتی کی، باپ کافر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اور بیٹا بھی جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں انہیں پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں پہ کتنا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ جنگ بدر میں پتہ تھا کہ میرا باپ شامل تھا، جنگ احد میں خود شامل تھا، مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اور جب 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا تو یہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر بھاگ گئے، جا کے کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچ کر ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی، تو
کشتی والوں نے کہا اب کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے. فَادْعُوا لَهُ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب اسی کو پکارو اگر بچاؤ چاہتے ہو، کنارہ چاہتے ہو، پار لگنا چاہتے ہو. جب اللہ کرم نوازی فرمانا چاہے تو ان کے ذہن میں بات آئی اسی اللہ کی طرف تو محمد بلاتے ہیں، اسی اللہ کی طرف سے وہ بلاتے ہیں، یہاں بھی آ کے اسی کو پکارنا ہے تو پھر ان کی غلامی کیوں نہ اختیار کر لیں. کشتی والوں کو کہا مجھے واپس لے جاؤ. واپس کنارے لے کر آئے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوئے، معافی مانگی، سرکار نے معافی عطا فرما دی. اور یہ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کر دی. اب عام بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ظالم ہے، سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کے علم میں یہ تھا اللہ حلیم ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے، اور اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اس کا مستقبل اچھا ہوگا، اس لیے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا. تو اس لیے کبھی ظالم کے ذہن میں یہ، ظالم اگر کسی پہ ظلم کرے خواہ وہ گلی محلے میں ہو، وہ ماحول معاشرے میں جہاں کہیں بھی ہو، ظالم کا انجام بے شک برا ہے. خواہ وہ کسی کا مال لوٹے، کسی کی جان لوٹے، کسی کی آبرو برباد کرے، اس کی سزا بہت بھیانک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے نام کو، اتعلمون من مفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. فرمایا نہیں، میں دنیا کا مفلس نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آخرت میں مفلس کون ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ آخرت کا علم تو آپ ہی جانیں، آپ بتائیں آخرت میں مفلس کون ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت میں مفلس وہ ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا، اس کے پاس حج بھی ہوں گے، اس نے زکاتیں بھی دی ہوں گی، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا مال اٹھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور یہ سارے کے سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ حاجی صاحب، یہ سخی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ قاری صاحب، یہ فلاں صاحب، یا اللہ اس نے، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے تو مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال لوٹا تھا، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری جان کو نقصان پہنچایا تھا. اب اللہ رب العالمین اس امیر شخص سے، اس سخی سے، اس حاجی سے اس کی ساری نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دے دے گا، اور مظلوموں کی ساری برائیاں اس کے سر ڈال کر اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس لیے حضرات گرامی، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی، حج بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان باتوں پہ بھی غور کریں. کیا ہمارے ہاتھ سے کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا؟ ہم کسی کے مال کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے، کسی کی جان کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کے کرایہ دار ہیں اور وقت پہ کرایہ نہیں دیتے؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نے کسی کا قرض دینا ہے اور واپس نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بینک سے قرض لے رکھا ہے اور ہیلے بہانوں سے اسے دبائے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو لوٹ لیا ہے اور پیسے باہر کے ملک بھیج دیے ہیں اور ہم کہ جناب ہماری بڑی ثقافتیں ہیں، ہم نے بڑے نیکیاں کی ہیں؟ یاد کرو اور یاد رکھو، جس نے جس کے اوپر جتنا ظلم کیا ہوگا اس ظالم کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور ان مظلوموں کے سارے بوجھ اپنے سر ڈال دیے، اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور حضور نے ارشاد فرمایا اس کو پھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا واسع المستغیر. اس لیے مسلمانوں ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہے. ظلم کا انجام بہت بڑا ہے، بہت برا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ دو بکریاں پیش کی جائیں گی، جو ایک بے سینگی تھی اور دوسری سینگ والی تھی. اس سینگ والی نے بے سینگی کو مارا تھا، اللہ کل قیامت کے دن اس بے سینگی کو سینگ عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا جتنا اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا آج تو اس سے بدلہ لے لو. جانور حالانکہ غیر مکلف ہیں، وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن آپس کے ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے. ہم تو شرعی احکام کے مکلف ہیں، ہماری تو ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جس جس کا حق دینا ہے اس کا حق ادا کریں. ایسا نہیں کہ دنیا میں ہماری پہنچ بڑی ہے، ہمارے پاس دولت بڑی ہے، ہمارے وکیل بڑے دوست ہیں، جج بڑے دوست ہیں. دنیا میں تو یہ سب کچھ ہے، دوستیاں ہیں، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. یہ دوستیاں، یہ یاریاں، یہ مال و دولت سب یہیں رہ جائیں گے. اور اللہ کے پیارے بندے اسی کردار کو ادا کرنے کے لیے اپنا کردار پورا کرتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غسان کا بادشاہ، وقت کا حاکم، وہ مسلمان ہوا
مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ وقت کا حاکم مسلمان ہو گیا ہے غسان، اب اس کے ساتھ اس کا ماتا جتنا قبیلہ ہے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اسلام بڑے پھولے گا۔ ہوا ایسا کہ وہ غسان کا بادشاہ مسلمان ہونے کی خوشی میں آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، عمرہ ادا کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے اس نے جو اپنے اوپر لباس پہن رکھا تھا، کپڑا پہن رکھا تھا، اس کے اوپر ایک دیہاتی کا پاؤں آ گیا۔ یہ وقت کا حاکم تھا اور حاکموں کے سر ویسے غرور سے بڑے بلند ہوتے ہیں، اس نے اس دیہاتی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کا دانت گر گیا، مکہ مارا، اس کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ دیہاتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یہ شخص بھی کر رہا تھا، انجانے میں میرا پاؤں اس کے کپڑے پہ آ گیا اور اس نے مجھے تھپڑ مارا، مکہ مارا، میرا دانت ٹوٹ گیا، میں نے اب اس سے بدلہ لینا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا یہ ایک قبیلے کا بادشاہ ہے، یہ غیر مسلم سے نیا مسلمان ہوا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اب تو نے اس دیہاتی کے تھپڑ اس کو مارا ہے تو اس کا بدلہ دینا ہوگا، یا تو اسے معاف کرا، اگر تجھے معاف کر دیتا ہے تو فبہا، وگرنہ یہ تجھے تھپڑ مارے گا اور تو نے برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں حاکم، یہ محکوم، میں بادشاہ، یہ رعایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا غیر مسلموں میں تو یہ تفریق ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں یہ نہیں، مسلمانوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امیر ہے کہ یہ غریب ہے، یہ بادشاہ ہے کہ یہ رعایا ہے، کوئی بھی ہو اسلام سب کے لیے حقوق پورے عطا کرتا ہے۔ ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک تجھے ادا کرنی ہوگی، یا اس سے معافی مانگنی ہوگی یا اس کے سامنے اپنے منہ کو پیش کرنا ہوگا۔ اس نے کہا جی مجھے مہلت دے دیں، میں سوچ کے بتاؤں۔ فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ اسے مہلت دی، اس کی بد نصیبی وہ بھاگا اپنے ملک میں واپس چلا گیا اور مرتد ہو کر مر گیا۔ انجام کیا ہوا؟ اس سے دو باتیں ثابت، ایک تو یہ کہ اسلام کا نظام ایسا ہے، وہ حاکم ہے یا محکوم، بدلہ سب کے لیے برابر ہے، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ کہ جو بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کا انجام اتنا برا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے، وہ مرتد ہو کر مرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، ظلم و زیادتی کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان